السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہماری کلاس ترجمہ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یا پکارنے کے لیے ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے۔ نساء امرات ان کا پلورل ہے، عورتیں۔ النبی نبی، نساء النبی نبی کی عورتیں، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں۔ لستنہ لیسا کا ایک سیکنڈ پرسن میں پلورل ہے فیمیل کے لیے۔ لستنہ تم نہیں ہو، کہا دن کسی ایک کی طرح، من النسائی عورتوں میں سے، یعنی کسی عورت کی طرح تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن اگر اتقیتن، اتقیتن بھی سیکنڈ پرسن فیمیل پلورل، اگر تم تانون پیشتن نون سے بننا، تن اس کے لاسٹ میں لگا ہوتا ہے۔ ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعنا ف تو لا تخضعنا، خضع معنی ہوتا ہے جھک جانا، اور بالقول معنی بات کے ساتھ جھک جانا، یعنی نرمی سے بات کرنا، نرمی سے لچکدار آواز میں۔ فلا تخضعنا بالقول تو لچکدار آواز کے ساتھ بات نہ کرنا۔ فا یہاں نتیجے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، نتیجے میں ایسا نہ ہو۔ فیطمع طمع یطمع معنی ہوتا ہے امید رکھنا، امید کرنا۔ فیطمع کہ امید لگا لے، الذی وہ، فی قلبہ جس کے دل میں، مرض روگ ہو، کہ وہ کوئی امید لگا بیٹھے۔ وقلنا اور تم کہو، یہ قلنا بھی قل سے پلورل ہے فیمیل کے لیے، وقلنا اور تم کہو، قولا معروفا معروف بات، بھلی بات، یعنی نارمل انداز میں بات کرو۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور معروف کے مطابق بات کہو، یعنی جو نارمل طریقے سے بات ہوتی ہے، عام طور سے عورتیں جو بات کرتی ہیں ایسی بات کرو، غیر مردوں سے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ وقرن، وقرہ معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو اس سے قرنا معنی ایک پلورل ہے، فعل امر ہے مؤنث کے لیے پلورل فارم قر۔ اور قرنا ٹھہرے رہو تم، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، بیتن کا پلورل ہے بیوت، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ زینت اختیار کرو۔ تبرج معنی ہوتا ہے زینت اختیار کرنا، فیشن اختیار کرنا، زیب و زینت، آرائش، آراستہ ہونا، سجنا۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی اور نہ زینت اختیار کرنا جیسے زینت جاہلیت اولا کی، پہلی جاہلیت کی، اولا اول کا مؤنث میں، تو جاہلیت کی طرح سجنا سبرنا یہ اختیار نہ کرنا۔ واقمنا الصلاۃ اور اقمنا یہ بھی فعل امر ہے فیمیل کا پلورل، اقامہ سے اقم اور نون کے ساتھ یہ پلورل ہو رہا ہے، اقمنا، اور قائم کرنا الصلاۃ نماز، واتینا اور دینا، الزکات زکات کو، واطیعنا اور اطاعت کرنا، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ اطاع سے بھی فعل امر ہے اطیع، اور نون یہ مؤنث کے لیے پلورل ہے۔
वातिअना, और तुम इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और तुम अपने घर में करार से रहो, और साबका जाहिलियत की तरह, साबका मतलब पहले, जाहिलियत की तरह दिखलाते ना फिरो, और नमाज कायम करो, और ज़कात अदा करो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा, इन्ना और उसके साथ मा लग जाता है, बेशक, युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अरादा युरीदु, लियुज़हिबा, अज़हबा युज़हिबु माने होता है भेज देना, दूर कर देना, अनकुम, तुमसे, अरिस्सा, गंदगी को, अल्लाह तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है, अहलल बैत या अहलल बैत, ए घर वालों, नबी के घर वालों, वही तहिरकुम, और वो चाहता है, तहरा युतहिरु, ततहीर माने होता है पाक करना, वही तहिरकुम, और वो चाहता है कि वो पाक कर दे तुमको, ततहीरा, पूरी तरह से पाक करना। ये वही है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फेल के ही अल्फाज से, उसके हम माने अल्फाज से, हम माने जो वर्ड है उससे अगर आगे कोई दूसरा मफूल आता है तो उसमें ताकीद के लिए वो लाया जाता है। अल्लाह तो चाहता है कि तुम अहले बैत से आलूदगी को दूर करे और तुमको पूरी तरह पाक कर दे। वज़्कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाहा कान लतीफन खबीरा। और उज़्कुरना, ज़करा से पहले अम्र होगा उज़्कुर, और नून के साथ मुन्नस के लिए उज़्कुरना, फीमेल के लिए प्लूरल, वज़्कुरना, और तुम जिक्र करो, माँ जो युतला, तिलावत किया जाता है, जो पढ़ा जाता है या बताया जाता है, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों में से, वल हिक्मा, और हिकमत की बातों में से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, लतीफन, लतीफ बारीक भी, बारीक भी मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखने वाला, जरा जरा सी बातों को ध्यान देने वाला, खबीरा, बाखबर हर चीज से। और तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयत और हिकमत की जो तालीम होती है उसको याद रखो, बेशक अल्लाह बारीक भी है, खबर रखने वाला है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कानितीन वल कानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात। इन्नल मुस्लिमीन, बेशक मुस्लिम मर्द, मुस्लिम माने इताअत करने वाले, वल मुस्लिमात, और मुस्लिम औरतें, वल मुमिनीन, और मोमिन मर्द, वल मुमिनात, और मोमिन औरतें, वल कानितात, कानता माने होता है, वो पीछे आया था, वो में यकुनुत, इताअत करना, कानता यकुनुत, इताअत करना, वल कानितात, और बात मानने वाली, बात, वल कानितीन, और बात मानने वाले मर्द, वल कानितात, और बात मानने वाली औरतें, वस्सादिकीन, और सच्चे मर्द, वस्सादिकात, और सच्ची औरतें, वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द, वस्साबिरात, और सब्र करने वाली औरतें। ये आयत अभी लंबी है तो 2 स्लाइड में आ रही है, 2-3 स्लाइड में, तो आगे कंटिन्यू है अभी। बेशक इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें, और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, और फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, रास्तबाज माने सच्ची, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल्खाशिईन वल्खाशिआत वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वस्साइमात वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात। वल्खाशिआत, वल्खाशिईन, खशा माने होता है खुशू इख्तियार करना, डरना,
वलखाशिईन और खुशू इख्तियार करने वाले मर्द, वलखाशियात और खुशू इख्तियार करने वाली औरतें, वलमुतसद्दिकीन और सदका करने वाले मर्द, वलमुतसद्दिकात और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन और रोज़ा रखने वाले मर्द, वस्साइमात और रोज़ा रखने वाली औरतें। सामा यसुम माने होता है रोज़ा रखना, साइम रोज़ा रखने वाला। वाओ ये या नून के साथ प्लूरल है और यहाँ अलिफ ता के साथ प्लूरल, मुअन्नस का प्लूरल जमा सालिम अलिफ ता के साथ बनता है, आप लोग जानते हैं। वल हाफिजीना फुरूजहुम और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, वल हाफिजाति फुरूजहुन्ना, यहाँ पे आगे ये वाला वर्ड ये यहाँ पर ये भी है, अंडरस्टूड होता है कई जगह पे बहुत सारी चीज। वल हाफिजात और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा और अल्लाह को बहुत याद रखने वाले मर्द, वज़ाकिरात और बहुत याद रखने वाली औरतें। वही अल्लाह को ये वाला यहाँ पे भी है। और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें, खुशू वही अल्लाह का डर रखने वाले, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, यहाँ पे आयत पूरी हो रही है। अअद्दा युइद्दु माने होता है तैयार करना, अअद्दा तैयार किया है, अल्लाह अल्लाह ने, लहुम इन सब के लिए, मग़फ़िरतन बख्शिश, व अजरन अज़ीमा और एक बड़ा अज्र बड़ा बदला। इनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल ख़ियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वमा कान लिमुमिनिन, मा काना, मा काना के साथ जब मा आता है तो ये एक टर्म बन जाते हैं, इसका मतलब होता है ऐसा करना जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो ऐसा नहीं कर। वमा काना और नहीं है, लिमुमिनिन किसी मुमिन के लिए, वला मुमिनतिन और न किसी मोमिन औरत के लिए, इज़ा जब क़ज़ल्लाहु अल्लाह, क़ज़ा यक़ज़ी माने होता है फैसला करना, जब अल्लाह व रसूलुहु और उसका रसूल अमरन किसी मामले का फैसला कर दे, अब क्या नहीं है उनके लिए, अन यकूना के हो, लहू उनके लिए, अल खियरतु कोई इख्तियार, मिन अम्रिहिम उनके मामलात में, उनके मामलात में उनके लिए कोई इख्तियार नहीं है, उनके उनको फिर जायज ही नहीं है, ये हक ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद वो कोई बात ले, वो बात कोई करे आगे। वमन यासिल्लाह और जो असा यासी माने होता है नाफरमानी करना, वमन और जो यासिल्लाह नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फ़क़द ज़ल्ला तो यकीनन भटक गया वो, ज़लालन मुबीना साफ तौर से भटकना। किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए गुंजाइश नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उनके लिए इसमें उसमें इख्तियार बाकी रहे, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह वतुख़्फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़्शाह। देखिए पीछे आयत में आपने याद होगा कि हमने पढ़ा था, अल्लाह ने कहा था कि हमने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, किसी के अंदर दो दिल हमने नहीं बनाए, और इसी तरह हमने नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी माएँ अगर तुम उनसे जिहार भी करते हो, वो जिहार की टर्म भी आपको बता दी थी। और एक और बात ये कही थी
کہ تمہارے منہ بولے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو تمہارا حقیقی بیٹا اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے یہاں پر وہ حقیقی بیٹے کی حیثیت نہیں رکھتے, نہ ان کا حکم وہ ہوگا. تو اب عرب کے یہاں پر کیا تھا کہ یہ لوگ منہ بولے بیٹوں کو بالکل حقیقی بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, ان کے ساتھ وہی تعلق قائم ہو جاتا تھا جیسا حقیقی بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بیٹے تھے منہ بولے, اور آپ نے پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی فیصلہ آیا کہ آپ ان کی بیوی جو ہیں ان سے شادی کر لیں. آگے آیت وہ آ رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو عرب کی جو یہ سوچ تھی منہ بولے بیٹے کے بارے میں, اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھجک رہے تھے اس بارے میں آپ تھوڑا ناپسند کر رہے تھے کہ یہ لوگ پھر مجھے طعن و تشنیع کرنے لگیں گے, مجھے بولنے لگیں گے, کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ حقیقی بیٹے کی طرح. تو اللہ نے اس معاملے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں, اور ان کا جو تعلق ہے وہ حقیقی بیٹے والا نہیں ہے. یعنی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے بعد میں بھی. اگر بیٹے کی کوئی کسی شخص کا بیٹا ہے, وہ اگر شادی کرتا ہے, پھر کسی وجہ سے ان کی بات اگر بگڑ جاتی ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے, تو وہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی سے بعد میں بھی شادی نہیں کر سکتا, ڈیورس کے بعد بھی. لیکن منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا حکم نہیں ہے, کہ پہلے ہی مینشن ہو گیا تھا. آپ دیکھیں وَإِذْ تَقُولُ, اور جب تقولو تم کہہ رہے تھے, للذی اس شخص سے, انعم اللہ اللہ نے انعام کیا, علیہ اس پر, وانعمت علیہ اور تم نے ان پر تم نے بھی ان پر انعام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا, اپنے پاس رکھا, اور پھر ان کی شادی کرائی, خرچ وغیرہ دیا, ان کا گھر دیا ان کو رہنے سہنے کے لیے, اور اپنی پھوپھی کی بیٹی سے آپ نے ان کی شادی کرا دی. تو آپ کیا کر رہے تھے, امسک علیک زوجک, کہ تم روکے رکھو, امسکا سے فعل امر ہے امسک, اس شخص سے کہہ رہے تھے امسک روکے رکھو, نام ان کا زید ہے, آگے والی آیت میں مینشن ہے وہ, امسک علیک کہ تم روکے رکھو اپنے آپ پر, زوجک اپنی بیوی کو ڈیورس نہ دو, کیونکہ ان کا آپس میں نب نہیں رہا تھا, وہ چاہتے تھے کہ ڈیورس ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی شادی ان سے کی جائے گی بعد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے کہ طلاق ہو جائے, پھر بعد میں اس طرح کا معاملہ پیش آئے اور پھر لوگ طعن تشنیع کرنے لگے. پہلے ہی وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے, لیکن اور زیادہ ان کو موقع مل جاتا. واتق اللہ, اور آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ اللہ سے ڈرو, وتخفی اور تم چھپا رہے تھے, اخفا یخفی معنی ہوتا ہے چھپانا, وتخفی فی نفسک اور تم چھپا رہے تھے اپنے نفس میں, ماللہ جو اللہ چاہتا تھا, مبدی ہی اس کو ظاہر کرنا, اور تم اپنے نفس میں چھپا رہے تھے ما اس چیز کو, اللہ مبدی ہی, ابدا یبدی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا, مبدی ظاہر کرنے والا, اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا, جس چیز کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا تم اپنے دل میں اس کو چھپا رہے تھے. یعنی یہ کہ اللہ بعد میں میری ان سے شادی کر دیں گے, تو تم اس چیز کو چھپا رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی کو ڈیورس نہ دے, اپنے ساتھ ہی رکھیں تاکہ یہ والی نوبت نہ آئے آگے والی. وتخشى الناس, اور تم ڈر رہے تھے لوگوں سے کہ لوگ بولیں گے, اس طرح کے سوالات کریں گے, اس طرح کی طعن و تشنیع کریں گے. واللہ حق, اور اللہ زیادہ حقدار ہے, ان کے تخشا خشیہ یخشا کہ تم ڈرو ہو اس سے. آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا ابھی. اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا, اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو, اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. دیکھیے بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھے زید نام کے, ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا. وہ آپ کے یہاں پر غلام تھے, تو آپ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا, اور پھر آپ نے ان کی شادی کرا دی. اب کیونکہ وہ غلامی سے آئے تھے, تو ایک جو ان کی بیوی تھی ان کے دل میں کچھ بات تھی, یا جو بھی بات تھی ان کے آپس میں نہیں رب رہی تھی,
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم طلاق چاہتے ہیں، ہم ان کو رکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وحی کر دی تھی کہ ان کی طلاق کے بعد تمہاری شادی اس عورت سے ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ایسا اگر یہ طلاق دے دیں گے بعد میں شادی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم طلاق نہ دو، رو کے رکھو۔ آپ نے کہا کہ تم رو کے رکھو ان کو، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ اور آپ دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ کیونکہ بعد میں یہ والی بات پیش آنی تھی کہ اللہ ان سے شادی کر دے گا، اور اس بات سے ڈر رہے تھے کہ لوگ پھر اس شادی کے بعد باتیں بنائیں گے، کیونکہ وہ تو یہی سوچتے تھے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ فلما، پھر جب قضا زید، یہ ہے وہ شخص جن کا نام بھی ہے یہاں پہ، قضا پورا کر لیا زید نے، منہا اس عورت سے، بتا رہا اپنی حاجت کو، یعنی جب ڈیورس ہو گیا، بات بالکل حد سے زیادہ نکل گئی، بات نہیں بن پائی، ڈیورس ہو گیا اور عدت وغیرہ پوری ہو گئی، سب بات ختم ہو گئی، تو یہاں پر بطرا مانے حاجت، اس عورت سے جب حاجت پوری ہو گئی یعنی ساری چیزیں ختم ہو گئی، ساری فارمیلٹیز جو تھی وہ پوری ہو گئی، زوجنا کہا، زوجنا ہم نے شادی کی، اللہ کہہ رہے ہیں کا تمہاری ہاں اس عورت سے، لکئی تاکہ لا یکونا نہ ہو علی المؤمنین مومنین پر، حرج کوئی تنگی، فی ازواجی زوج اور زوجہ اس کا پلورل ہے ازواج، فی ازواجی ادعیائہم ان کے متبنہ جو ہیں، ان کے منہ بولے بیٹے جو ہیں، ان کی بیویوں کے تعلق سے ان کے لیے کوئی حرج نہ رہے پھر، کیونکہ ان کا رشتہ بس ایسا ہی ہے کہ تم نے ان کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھا لیا ہے، ورنہ وہ بیٹے نہیں ہو جاتے، وہ رہتے وہی ہیں جو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ بس ایسا ہے کہ جب کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، بس اتنا ہے، ایسے نہیں کہ میں اس کا باپ بن جاؤں گا اور میرے ساتھ ان کا باپ والا رشتہ ہو جائے گا، وہ خون والا رشتہ وہ نہیں قائم ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لی، تو ایسے ہی کہ ان کے جو دیکھ بھال والے جو بچے ہوتے ہیں جن کو وہ ایسے لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کی بیویوں کے بارے میں ان پر کوئی حرج نہ ہو، پھر وہ جو دماغ میں جو سوسائٹی میں ایک رواج تھا وہ چیز ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے تمہاری شادی اس عورت سے کی، اذا قضوا منہن، اب کب نہ رہے حرج، اذا جب قضوا وہ جو بیٹے ہیں پورا کر لے، منہن اپنی بیویوں سے، بطرا اپنی حاجت کو، جب ساری فارمیلٹیز پوری ہو جائے، وکان امر اللہ اور اللہ کا جو حکم ہے وہ مفعولا وہ ہونے والا ہے، وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ ما كان اور نہیں ہے على النبی نبی پر، من حرج کوئی تنگی، فیما اس میں جو فرض اللہ نے فرض کیا ہے، لو اس کے لیے، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کو پورا کرنے میں کوئی تنگی ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ سنت اللہ اللہ کی سنت رہی ہے یہ، فی الذین ان لوگوں میں جو خلو، خلا مانے ہوتا ہے گزرنا، پاسٹ، من قبل جو پہلے گزر گئے، ان کے تعلق سے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ ان کو جو حکم دیتا تھا وہ اس کو ہر حال میں پورا کرتے تھے اور ان پر وہ لازم ہوتا تھا۔ نبیوں کے تعلق سے اللہ کا معاملہ یہی ہے، وکان امر اللہ اور اللہ کا معاملہ قدرن ایک ایسا فیصلہ ہے، مقدورہ جو طے شدہ ہے، یعنی اللہ کا معاملہ، اللہ کا طے کرنا، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ پیغمبر کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان پیغمبروں کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ قدرہ
अशै के माने होता है, या अल-अम्र के माने में होता है दब्बरा, तदबीर कर देना, उसको मुतय्यन कर देना, तय कर देना। तो मकदूर तयशुदा। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वो पैगंबर अल्लज़ीना जो युबल्लिगूना, बल्लगा युबल्लिगु, तबलीग माने होता है पहुंचाना, कि वो पहुंचाते थे रिसालातिल्लाह, अल्लाह के पैगामात, रिसालत उनका प्लूरल है, रिसालात पैगामात, वयख्शौना और वो डरते थे उससे, वला यख्शौना और वो नहीं डरते थे, अहदन किसी से भी, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, यानी सिर्फ अल्लाह का खौफ उनको था, वो किसी के लान तान के बारे में नहीं सोचते थे। वकफा बिल्लाहि और अल्लाह काफी है, हसीबा हिसाब लेने के लिए। वो अल्लाह के पैगामों को पहुंचाते थे और उसी से डरते थे, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है, हिसाब अल्लाह ही लेंगे, किसी से क्या डरना। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मा काना, मा नहीं, काना है, मुहम्मदुन मोहम्मद, मोहम्मद नहीं है, अबा अहादिन, ये अबुल का एक फॉर्म एक कंडीशन है, एक कंडीशन में अलिफ के साथ आता है वही, मीनिंग वही है, अबा अहादिन मेरे जालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है, मोहम्मद किसी के बाप नहीं है। वलाकिन लेकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन और नबी खातम है। खातम अंगूठी को ही बोलते हैं, मोहर को ही बोलते हैं, तो यानी जो लास्ट में मोहर लग जाती है, एंड, एक तरह से इसको बोल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उनका हक मोमिनीन पर उनकी जानों से भी ज्यादा है। जैसे नबी औला बिल मोमिनीन पीछे आयत थी, कि नबी ज्यादा करीब है मोमिनीन के लिए उनकी जानों से भी ज्यादा, तो हर चीज में उनकी अहमियत ज्यादा है, लेकिन बाप नहीं है वो। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा और है अल्लाह बिकुल्लि शैइन हर एक चीज से, अलीमा बाखबर, अलीम जानने वाला, हर एक चीज को अल्लाह जानने वाला है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों के खातम है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, है ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह अल्लाह को याद करो, ज़िक्रन कसीरा बहुत याद करना। है ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। वसब्बिहूहु बुकुरतन व असीला, व और सब्बिहू, सब्बहा से पहले अम्र होगा, सब्बिह वाव के साथ प्लूरल हो रहा है, वसब्बिहू और पाकी बयान करो, वो उसकी तस्बीह बयान करो उसकी, बुकरतन सुबह, वासिला और शाम। सब्बहा माने होता है पाकी बयान करना, तस्बीह करना, पाकी बयान करना, और उसकी तस्बीह करो सुबह और शाम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व काना बिलमुमिनीना रहीमा। वही है अल्लज़ी जो युसल्ली अलैकुम, वो रहमत भेजता है तुम पर, व मलाइकतुहु और उसके फरिश्ते भी दुआएं करते हैं तुम्हारे लिए, लियुखरिजकुम ताकि वो तुमको निकाले, मिनज़्ज़ुलुमाती तारीकियों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, वकाना और वह है बिलमुमिनीना मोमिनीन पर, रहीमा रहम करने वाला। वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुमको तारीकियों से निकाल कर रोशनी मिलाए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। तहियतुहुम, तहिया माने सलाम, उनका जो तहिया होगा उस रोज जिस दिन वो उससे मिलेंगे, वो होगा सलाम। वो आद्दा और उसने तैयार किया रहूं उनके लिए, अजरन, अज्र बदला, करीमा इज्जत वाला, और उसने उनके लिए इज्जत वाला बदला तैयार कर रखा है।
جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. لقیہ سے یہ پلورل ہے یلقونا مضارع میں. لقیہ یلقا ہو اللہ. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا کا تم کو، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر. اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وداعیا، دعا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا. وداعی، داعی بلانے والا، پکارنے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، باذنہ اس کے اذن سے، وسراجن اور چراغ، منیرا روشن، اور روشن چراغ بنا کر، اور اللہ کی طرف اس کی اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور بشر خوشخبری دے دو، المؤمنین مؤمنین کو، ایمان والے کو، بأن کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا بڑا فضل. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا اور نہ، تطیع، اطاع یطیع سے فعل امر ہے، تطیع لام کے ساتھ، لا تطیع فعل نہیں، اور نہیں اطاعت کرو، الکافرین انکار کرنے والوں کی، والمنافقین اور منافقین کی. ودع، ودعا اے دعو سے فعل امر ہوتا ہے دع، اور چھوڑ دو ازاہم ان کی تکلیفوں کو. ودع ازا، وتوکل اور بھروسہ کرو، اللہ اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز، کام بنانے والا. اور تم منکروں اور منافقین کی بات نہ مانو اور ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے، ورڈز ملیں گے اس کے لکھ لیجیے گا.